السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، جہاں پہ بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلوں اور پریشانیوں سے بچا کے ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ میری یہی دعا ہے سب کے لیے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ویدر بہت اچھا تھا، میں باہر آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ موسم کیسا ہے۔ وہ سامنے ریور سائڈ ہے اور سامنے دیکھیں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے نا آج کل، اس لیے گرینری زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ سامنے والی بلڈنگ جو ہے اس میں دیکھ رہی تھی تو یہاں پہ نا کوئی شفٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ 6 فلور ہے، تو یہاں پہ یہ شفٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لانے کی جو ہے وہ یہاں پہ ایک اسٹریٹجی ہے، جس میں ایک کافی لمبی سی جو ہے وہ سیڑھی یوز کی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ موونگ جو ہے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک ایک جو ہے نا وہ سلائیڈ ٹائپ چیز ہے جو اوپر سے نیچے موو کرتی ہے اور پھر اس طرح سے سامان کو شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے نا ایک سلائیڈ اوپر کی طرف گئی ہے، اس ایک جیسے ریلنگ ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں۔ نیچے دیکھیں یہ ہم لوگوں نے تو سامان شفٹ کرنا ہوتا ہے، ایک بہت ہیڈیک اور ایک پینفل جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کچھ مطلب ٹیم ہی ہے یا کچھ جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے آپ کے سامان کی شفٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اوپر بھی ہے، یہ کوئی کمپنی ہوتی ہے یا کوئی آفس ہوتا ہے یا کچھ بھی، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے۔ جہاں دیکھیں ان کا سیم جو ہے وہ یونیفارم ہے، تو یہ جو ہے نا سامان کو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں اب وہ ایک اپارٹمنٹ سے سامان کو جو ہے اس ریلنگ پہ جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں سارے سامان کو، اور نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں، 2 بڑی گاڑیاں بلکہ 3 ہیں۔ ایک تو وہ جو سٹیئر کو سیٹنگ کرنے کے لیے ہے، تو باقی 2 گاڑیاں ہیں۔ یہ ریور سائڈ کی طرف میرے بالکل جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں سامنے ایک بلڈنگ ہے، یہ یہاں پہ انہوں نے سامان رکھا ہے، تو یہ سامان یہاں سے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بہت ایزی اور کوئک وے ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو شفٹ کرنے کا، موو کرنے کا۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، جب ہیوی سامان کو اوپر جو ہے وہ شفٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس وے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اپارٹمنٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اپارٹمنٹ چھوٹے نہیں، ان کے جو ڈور ہیں یہ دیکھیں نیچے سے کافی سارے لوگ ہیں، وہ یہاں سے سامان کو اٹھا کے جو ہے وہ نیکسٹ آگے والی جو گاڑی ہے اس میں شفٹ کر رہے ہیں۔ تو جو اپارٹمنٹ کے ڈور ہوتے ہیں وہ کافی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈور سے اندر کی طرف آسانی سے موو نہیں ہوتی ہیں، تو پھر اس ریلنگ کے تھرو جو ہے وہ چیزوں کو موو آن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو بیسیکلی ولاگ تھا میرا، یہاں پہ بھی صفائی ہو رہی ہے کچھ، وہ آؤٹنگ کا تھا۔ ہم لوگ گھر میں بھی بیٹھے بیٹھے بس بندہ بالکل ہی بور ہو جاتا ہے، تو کبھی ہم لوگ فری ہوں تو باہر مجھے اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈرائیو پہ چلے جائیں۔ مجھے ویسے باہر مطلب ہوٹلنگ کرنا تو اس طرح سے نہیں پسند ہے، کیونکہ مجھے گھر کا کھانا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ باہر جو ہے وہ کتنا اچھا بنا ہے یا کتنا اچھا نہیں بنا ہے۔ تو ہم لوگ گھر میں خود بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی بنا ہے، چاہے وہ بہت ہی سمپل وے میں بنا ہے، تو نیٹ اینڈ کلین جو ہے ہم نے خود بنایا ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا وہ پریفر کرتی ہوں کہ ہمیشہ گھر میں ہی کھایا جائے۔ تو کھانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو میں باہر بالکل بھی کھانا پسند نہیں کرتی۔ مے بی یہاں پہ بھی بہت نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہوگا، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، تو مجھے اتنا زیادہ نہیں پسند کہ میں باہر جو ہے وہ کھانا کھاؤں۔ تو ویدر کافی اچھا تھا، کلاؤڈی تھا، اور ٹریز دیکھیں آپ لوگ بالکل پیرن ہو چکے ہیں، خشک ہیں، کب سے ہیں۔ یہ سپٹمبر سے ایسا مطلب سپٹمبر اکتوبر سے جو ہے وہ آٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو
انسان کی زندگی میں نا، یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، انسان کے رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں. تو جیسے یہ پتے گر جاتے ہیں نا، اگر ہم لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، اپنے بہت ہی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جیسے فیملی ممبرس کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ بھی درختوں سے ایسے انسان کے ساتھ ان کا بھی کنیکشن جو ہے وہ ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے ان درختوں کے ساتھ ان کی پتوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ان کو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں ایک جو ہے نا بہت اچھا لیسن دیتے ہیں. جیسے ہماری زندگی میں، ہر کسی کی زندگی میں، ٹھیک ہے، بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. لائف ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے. لائف میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں کے لیے ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، ہماری زندگی میں کبھی غم نہیں آئے گا. آپ ان درختوں کو دیکھیں، یہ جھڑ گئے ہیں نا، ان کے پتے سارے جھڑ گئے ہیں. یہ جو ہے بے شک ایک قدرت کا قانون ہے، نیچر ہے کہ آٹم آتا ہے تو پتے نیچے گر جاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری لائف میں جب کوئی ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری لائف جو ہے ان ٹریز کی طرح ہوگی ہے بالکل. تو آپ لائف سے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ مت ہوں. زندگی میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو ہمیشہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار ضرور سنتا ہوں. تو ہماری زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ ڈاؤن ہی ڈاؤن ہم لوگ جا رہے ہیں، اپ نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپس اینڈ ڈاؤن یہ تو لائف کا حصہ ہے نا. دیکھیں، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جو زندگی کی لائف لائن ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی جو لائن ہے، جو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، جب وہ نارمل چل رہی ہوتی ہے، آپ لوگ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو وہ کیسے ہوتی ہے نارمل. انسان کو جب لائف لائن دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہارٹ بیٹ سے جب ہمارا دل دھڑکتا ہے تو ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ دھڑکنا سٹاپ ہو جاتا ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب نے دیکھا ہوگا، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن، اپ اینڈ ڈاؤن اس طرح سے ہوتی ہے. لائف لائن کی بات کریں تو وہ نارمل ہوتی ہے بالکل، ٹھیک ہے. وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو زندگی ہے، ہم زندہ ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی وہ لائن بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈیتھ لائن ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، انسان ختم ہو گیا، زندگی ختم ہوگی. تو یہ دیکھیں، جب لائف لائن میں ہی کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے، تو ہم کیسے یہ اپنی لائف سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کبھی غم نہیں آئیں گے، کبھی ہم ٹوٹیں گے نہیں، کبھی ہمارے اپنے ہمیں توڑیں گے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی ہمیں اور دکھ دے گا ہماری لائف میں، ٹھیک ہے. تو ان درختوں کی طرح جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک ہے، موسم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو بہار آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے پھر ان پہ ہرے بھرے پتے آتے ہیں، اور پھر ہرے بھرے پتے آنے کے بعد پیارے پیارے پھول آتے ہیں. تو دیکھیں، اسی طرح سے ہماری زندگی ہے. اگر ہماری زندگی میں مایوسیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ سے مانگتے رہیں. ایک دن ہماری زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، ہماری زندگی میں ساری وہ چیزیں آئیں گی جو اچھی ہوں گی ہمارے لیے، اور جو ہم نے مانگی ہوں گی چیزیں اپنی لائف میں، وہ ساری فلفل ہو جائیں گی. ایک ٹائم ہوتا ہے جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں،
لیکن وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ کسی اچھے وقت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا وقت کب آنا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے نا، تو کفر کی حالت تو بہت بری حالت ہے۔ تو ہمیشہ یہ سوچیں اگر ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے چیز تو ایک مناسب وقت میں جا کے پوری ہوگی، تو آپ اس ایک خاص اور ایک اس مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اس وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ہمیں ملے گا۔ یا ناممکنات کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، انسان کی لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی بھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بس ہر کام پہ اس کا کن کہہ دینا جو ہے نا وہ سب معاملات ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی لائف سے پریشان نہ ہوں، تو ہمیشہ صبر کریں، اپنے برے وقت میں صبر کریں، تو پھر اچھا وقت آئے گا اور اس صبر کا پھل آپ کو بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ بس امید اچھی ہونی چاہیے اور یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جب یقین پختہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کو اپنی لائف میں رکھیے گا کہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آخرت میں آپ کو آپ کے اچھے اجر کے طور پہ ملتی ہیں، آپ کو اچھے پھل کے طور پہ ملتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں پوری نہیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر ہم لوگ جب آخرت میں جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے رکھ دی گئی ہوتی۔ لیکن دنیا میں انسان جو ہے نا بڑا ناشکرا ہے، بے صبرا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے اس کے لیے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگتا ہوں مجھے اسی وقت مل جائے اور مجھے دنیا ہی میں ملے، جبکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، دائمی زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں جو لوگ جتنی مشکلوں میں ہیں ان کا حساب بھی اتنا ہی آسان ہوگا، کیونکہ جسے اللہ نے جتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں نا تو ان سے حساب بھی اسی لیول کا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان سے سوال و جواب بھی تو کرے گا نا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، اتنی بے شمار نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا ان کا۔ تو زندگی جس کے لیے جتنی مشکل ہے، جتنی کانٹوں بھری ہے، آخرت اس کے لیے اتنی ہی آسان ہوگی، آخرت کا حساب بھی اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، انہیں تو کبھی دکھ آیا ہی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں آیا ہے کسی کو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں دے کے پھر ان کو آخرت میں جو ہے نا ان سے اس چیز کا حساب لیتا ہے۔ تو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ خوش رہا کریں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو آپ سیٹل کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، بھی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔